حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کو شروع فرمایا تھا حدیث انما الاعمال بالنیات سے، اور اختتام جو ہے وہ اس باب پہ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ جو بھی عمل کرو اس میں نیت جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ تو حدیث کی کتاب شروع کرنے سے پہلے ہی یہ حدیث ذکر کر دی، مقاصد شروع کرنے سے پہلے ہی یہ حدیث شروع کر دی، بیان کر دی کہ سارا سال یہ کتاب پڑھنی ہے تو اس میں اپنی نیت کو درست رکھنا ہے، نیت میں اخلاص رکھنا ہے۔ جتنا نیت میں اخلاص ہوگا اتنا ہی اعمال کے اندر وزن ہوگا۔ تو یہ حدیث پڑھنا یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، سارا سال یہ عمل کرنا ہے، تو اس میں خیال رکھنا ہے کہ نیت جو ہے وہ درست رہے۔ تو جب نیت درست رہی، سارا سال حدیث پڑھی، تو اب آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے، ہم اس کے اندر اعمال کو تولیں گے، وزن کریں گے۔ اگر نیت میں اخلاص تھا، اللہ کی رضا تھی، تو سارا سال جو پڑھا ہے، جو عمل کیا ہے، تو قیامت کے دن اس عمل کے اندر وزن ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اسی طرح کوئی بھی نیک عمل کرنا ہے تو اس کے اندر نیت میں اخلاص ضروری ہے۔ جتنا اس میں اخلاص ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی، اتنا ہی وہ عمل جو ہے وزنی ہوگا قیامت کے دن۔ اگر عمل کیا اور اس میں نیت کے اندر اخلاص نہ ہوا تو پھر اس عمل کو آپ وزنی نہیں بنا سکتے۔ قیامت کے دن جب ترازو میں اعمال کو تولا جائے گا تو پھر اس میں وزن نہیں ہوگا، اور جن کے اعمال میں وزن نہیں ہوگا تو پھر ان کا اعمال نامہ جو ہے وہ ان کو دائیں ہاتھ میں نہیں ملے گا بلکہ بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کی غرض اس باب سے یہی ہے کہ وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا، تاکہ پتہ چلے کہ مظہر ہے عدل کا، عدل ہوگا۔ میزان کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کو اپنے اخلاص، خشوع اور آداب کی مقدار جو ہے وہ میزان سے معلوم ہو جائے گی کہ میرے اندر جو ہے کتنا اخلاص تھا، کتنا خشوع تھا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ موازین یہ جمع ہے، یا تو میزان بہت سے ہوں گے، ہر عمل کا میزان ہوگا یا ہر شخص کا میزان ہوگا، تو موازین جمع اپنی حقیقت پر ہے۔ یا یہ ہے کہ موازین جمع ہے لیکن اس سے مراد میزان ایک ہی ہے، مختلف نہیں، تو پھر جمع کیوں ہے؟ تفخیم کے لیے،
عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے. جیسے اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو اتارا. اب اللہ تو ایک ہے، انا ہم نے، تو یہ جمع جو ہے یہ عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، تفخیم کے لیے. تو اسی لیے یہاں پر بھی موازین جمع ہے، لیکن مراد اس سے ایک ہی میزان ہوگا جس کے اندر تمام اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے یہ چیز. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قسط موازین کی صفت ہے. موازین جمع ہے، قسط مفرد ہے. تو یہ جمع کی صفت کیسے بن گیا؟ تو یاد رکھنے کہ القسط جو ہے یہ مصدر ہے، اور مصدر جو ہے قلیل و کثیر کو شامل ہوتا ہے، تو یہ صفت بن سکتا ہے جمع. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ لام تعلیل یا حذف مضاف کے ساتھ لحساب یوم القیامہ، یا یہ لام جو ہے فی کے معنی میں ہے، فی یوم القیامہ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کا ہی وزن کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ایسا آلہ بنائے، ایسا میزان بنائے کہ جس سے اعراض کو تولا جائے، اعمال کو تولا جائے. یہ اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں. وقال مجاہد القسطاس العدل بالروحیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی غرض حضرت مجاہد کے اس قول سے اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم والی آیت کی تفسیر کرنا ہے. حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں قسطاس عدل کے معنی میں ہے، اور یہ رومی لفظ ہے. سوال یہ ہے کہ قرآن عربی ہے اور رومی لفظ یہ تو عجمی ہے. قرآن عربی ہے تو عربی قرآن کے اندر جو ہے، کلام کے اندر جو ہے یہ عجمی لفظ یہ کیسے آ گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مختلف لغات میں استعمال ہوتے ہیں، ان کا معنی ایک ہی ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ قسطاس کا لفظ جو ہے جیسے رومی زبان میں استعمال ہوتا ہے، ایسے عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور معنی اس کا جو ہے وہ عدل کا ہے. توافق لغات سے یہ بات ثابت ہے. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، کہا گیا کہ قسط مصدر ہے مقسط. مقسط یہ باب افعال مزید کا صیغہ ہے، تو اس کا جو مصدر ہے وہ اقساط بنتا ہے. قسط یہ تو مجرد ہے، یہ اس کا مصدر کیسے بن گیا؟ القسط مصدر المقسط. تو بات یہی ہے کہ المقسط کا مصدر جو ہے وہ اقساط ہی ہے، لیکن اقساط کے جو زوائد ہیں ان کو حذف کر دو تو باقی جو ہے وہ قسط بچتا ہے. تو اس طرح فرمایا کہ القسط مصدر المقسط، تو یہ مصدر کا مصدر. وَهُوَ الْعَادِلُ، یہ مزید کا جو صیغہ ہے مقسط، اس کا معنی ہے عادل، انصاف پسند، منصف. اور جو مجرد ہے وہ اما القاسط وَهُوَ الْجَائِرُ، ظالم کے معنی میں، گناہگار ظالم. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ظالم جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. تو قاسطون کا مفرد جو ہے القاسط ہے، وَأَمَّا الْقَاسِطُ وَهُوَ الْجَائِرُ، ظالم کے معنی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ باب شروع کیا تھا بدء الوحی سے، اور وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا نظام آیا دنیا میں، نظام عدل. اور پورا جو ہے آپ نے وہ سارا پڑھ لیا پورے سال میں، کتاب الایمان سے، پھر کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب البیوع، اور اسی طرح آگے کتاب المغازی. سارا نظام جو ہے وہ آپ نے پڑھا ہے. اور یہ اسلام کا نظام جو ہے یہ عادلانہ نظام ہے، وحی کے ذریعے یہ عادلانہ نظام آیا ہے.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ زندگی میں یہ نظام جو ہے اس کی دعوت دے کے اس نظام کو مدینہ میں قائم کر دیا، عدل کا نظام۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے اب وہ نظام عدل جو ہے پڑھ لیا، اب آگے جا کے آپ نے اس نظام عدل کو قائم کرنا ہے، اس کی محنت کرنا ہے، ظلم کے خلاف چلنا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی حمایت نہیں کرنی، ان کی طرف قلبی میلان بھی نہیں رکھنا۔ اگر ظالموں کی طرف قلبی میلان بھی رکھیں گے تو جیسے وہ ظالم جو ہے جہنم کی آگ میں جلیں گے، ایسے ہی ان کے ساتھ قلبی محبت رکھنے والے، ان کی حمایت کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے فرمایا القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط وهو الجائر۔ تو اس لیے اہل علم علماء جو ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ نظام عدل کو قائم کریں دنیا میں، کیونکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نظام عدل کو قائم کیا اور خلفائے راشدین نے اس کو 4 چاند لگائے۔ تو اب یہ ذمہ داری جو ہے اہل علم کی ہے، علماء کی ہے، جو انبیاء کے وارث ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں جو حدیث بیان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 کلمے، یہ کلمہ بولا ہے مراد اس سے کلام ہے، جز بول کر کل مراد ہے، جیسے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلام ہے لیکن اس کو کلمہ کہا جاتا ہے، جز بول کر کل مراد۔ اسی طرح یہاں پر بھی کلمتان میں کلام مراد ہے، کلامان، حبیبتان محبوبتان کے معنی میں۔ 2 کلام جو ہیں وہ محبوب ہیں رحمان کو، جو زبان پر جو ہے ہلکے ہیں، یعنی بولنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی سے جلدی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو میں وہ وزنی ہیں۔ یہاں سے ترجمۃ الباب ثابت ہو گیا، ثقیلتان فی المیزان کہ ترجمۃ الباب میں تھا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، اور یہاں فرمایا کہ ثقیلتان فی المیزان، تو ترجمۃ الباب سے مناسبت ہو گئی۔ تو یہ 2 کلمے جو ہیں میزان میں وزنی ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کلمتان موصوف اپنی صفات کے ساتھ مل کر، خبر مقدم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم مبتدا مؤخر، یا اس کا الٹ بھی ترکیب ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن جو ہیں یہ مبتدا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم جو ہے یہ خبر ہے۔ سبحان، اللہ تعالیٰ کی صفات 2 قسم کی ہیں، وجودی اور عدمی۔ اللہ کی صفات وجودی بھی ہیں، عدمی بھی۔ اللہ کی صفات وجودی علم، قدرت، علم اور قدرت، ان کو صفات اکرام بھی کہتے ہیں، جو وجودی صفات ہیں۔ اور دوسری صفات ہیں عدمی، جیسے لا شریک لہ، لا مثل لہ، یہ عدمی ہیں، ان کو صفات اکرام کہتے ہیں، صفات جلال کہتے ہیں۔ تو دونوں قسم کی صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، صفات وجودی بھی، صفات عدمی بھی، اکرام والی بھی اور جلال والی بھی۔ اور یہاں 2 دفعہ سبحان اللہ ذکر کیا ہے، اس لیے کہ اللہ کی پاکی کے منکر کافر جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اس لیے سبحان اس کو 2 دفعہ ذکر کیا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا